اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بقیہ 14واں پارہ ہم آج کریں گے۔ سورہ نحل سے آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو شاہکار ربوبیت بنایا ہے۔ اس کے اندر شر سے لڑنے کی صلاحیت اللہ نے بہت ڈالی ہے کہ وہ خیر اور حق کو غالب کر سکتا ہے، لیکن اس کو جب اللہ نے اپنا نائب بنایا تو اس کی آسانی کے لیے، اس کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پورے جہان کو سجا کے رکھ دیا۔ اس کو بے شمار اللہ نے سہولتیں دیں، جس طرح چوپاہے جو ہے انسان کی خدمت کے لیے گھروں میں باہر سر جھکائے کھڑے رہتے ہیں، دودھ، گوشت، غذا، گرم لباس اور اس کے بوجھ لادنے کے لیے، اس کی سواریوں کے لیے، اس کو زینت دینے کے لیے اللہ نے یہ سارے انتظامات کیے ہوئے ہیں۔ ابھی مزید نئی سواریاں مستقبل میں اس کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم نہیں جانتے کہ تمہارے لیے جو ہے کیا کچھ میں نے بنایا ہے اور تو کیا کچھ کرنے والا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ فرماتے ہیں تو نہیں جانتا، تو ابھی کچھ نہیں جانتا۔ جس طرح یہ ریل، جہاز، راکٹ وغیرہ، یہ ہماری آسانی کے لیے اللہ نے زمین کو سجا دیا پھلوں سے، سبزیوں سے، پھولوں سے، اور زبردست ہائیجینک پیکنگ کر کے پیش کیا کہ یہ کئی ماہ پڑے رہیں تو یہ خراب نہ ہوں چیزیں۔ ہماری غذا اور ہماری طاقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سب بنائی۔ کیونکہ اللہ نے اس نائب سے بہت بڑا کام لینا ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ کا نظام سنبھالنا ہے اس دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ نے دریا، سمندروں سے تازہ مچھلیاں، موتی، زیور، کشتیاں، تجارت کے اسباب، یہ سب کس کے لیے بنائے؟ اللہ فرماتے یہ جہاں تیرے لیے ہے اور تو میرے لیے ہے۔ تجھے یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی کہ میں نے اس دنیا کو اتنا خوبصورت، حسین، یہ رنگ برنگے پہاڑ، پتھر، یہ پھول، یہ لہلاتے ہوئے رنگین جو ہے نظارے، یہ تیری دل لگی کا سامان ہے کہ تو نے جو ہے میرا کام کرنا ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ میرا کام ہے کیا، تو کبھی سوچ تو صحیح۔ یہ ستارے رات کو جو مدھم مدھم ٹھنڈک بھری تجھے لوریاں دیتے ہیں، اور ساتھ آسمان کی خوبصورتی دیکھ، اور کس طرح یہ ستارے راستے دکھانے کا کام بھی کرتے ہیں۔ چاند جو ہے 0 واٹ کا بلب چھوٹی سی سپاٹ لائٹ بن کر چاندنی چھن چھن کر کے سکون کی نیند تجھے سلاتی ہے۔ سورج کی روشنی کو دیکھو، کس طرح حرارت اس کی جو ہے دن بھر سارے کام کرواتی ہے۔ تیرے صبح اٹھنے سے کہیں پہلے بازار اور منڈیاں تیرے کھانے پینے کے انتظام سے بھر چکی ہوتی ہیں۔ تو کیوں آیا ہے اس دنیا میں؟ عیش و عشرت کے لیے، آرام طلبی کے لیے، شان و شوکت دکھانے کے لیے، یا کھانے پینے سونے کے لیے؟ تو اپنی شناخت، اپنی آئیڈینٹی میں کہیں گم ہی ہو گیا ہے۔ تو بس یہی سوچی جاتا ہے، کھانا پینا، سونا، پیسہ، گھر بار، بیوی، بچے، ہسپتال، موت۔ تو نے چند سال جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام، صحابہ کی زندگی جو ہے گزار کر دکھائی ہوتی دنیا کو، تو اللہ تعالیٰ تو تجھے سمجھ آ جاتی کہ زندگی ہے کس چیز کا نام۔ ورنہ آگے کیا ہے؟ ہیبت ناک فرشتے ہیں اور جان کنی کی سخت تکلیف ہے، اور وینٹیلیٹر پر ایڑیاں رگڑنا ہے، تو یا پھر اس کے لیے تیار ہو جا۔ ہاں، اگر اللہ والوں کے قافلے میں شامل ہو گیا نا تو جان کنی آسان، اور سلامن سلامن مبارکباد کی صدائیں جو ہے وہ دیتے ہوئے فرشتے تمہیں لے کر جائیں گے پروٹوکول کے ساتھ اوپر۔ یاد رکھنا، کلمہ کن والا رب ہے تیرا رب، قدرتوں والا رب ہے تیرا رب، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ کفار مکہ نے حضور کو اور صحابہ کو بہت ستایا تو اللہ نے ان کے اوپر 4 عذاب کٹھے ڈالے۔ زمین میں دھنسے، سراقہ بن مالک اور اس کے ساتھی، جنگوں کے اندر قیدی بنے، قتل ہوئے، ملک بدر ہوئے، قحط پڑا، جلا وطنی ہوئی، زمین ان کے اوپر تنگ پڑ گئی، ذلت اور رسوائی، عہدے اور مال سب ختم ہو گیا۔ اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ نافرمانی کرتا ہے کہ اللہ کے پیاروں سے ٹکر لیتا ہے تو اس کا بالآخر انجام یہی ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہر چیز کا سایہ کیوں بنایا ہے؟ یہ کیا ہے کہ جو اضطراب میں ہے، انسان جہاں جہاں جاتا ہے، کبھی دائیں، کبھی بائیں، کبھی پیچھے، کبھی چھوٹا ہو جاتا ہے، کبھی لمبا ہو جاتا ہے، یہ اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز رہتا ہے، زمین کے ساتھ لگا رہتا ہے،
عاجزی سے، انکساری سے ڈاؤن ٹو ارتھ ہو کے رہتا ہے۔ اے انسان، اپنے سائے سے ہی سیکھ لے کہ اطاعت کسے کہتے ہیں۔ ہر شے اطاعت کا مطلب سمجھ گئی ہے۔ تجھے اختیار خیر و شر دیا ضرور گیا تھا، لیکن تو نے غلط فائدہ اٹھا لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کفار کی ایک بری خصلت کا ذکر کرتے ہیں کہ مویشی، کھیتی، مال، تجارت، اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہوتا ہے نا، سب میں بتوں کا حصہ رکھ لیتے ہیں اور اللہ کا حصہ نہیں رکھتے، اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ دیتے ہیں، حالانکہ بیٹی کو یہ ہلکی اور گھٹیا مخلوق سمجھتے ہیں۔ یہ قبیلہ مضر اور خزاعہ والے ان کو زندہ درگور کر دیتے۔ قیس بن عاصم ایک شخص تھا اس قبیلے کا، اس نے قبل اسلام 8 بیٹیاں اپنے ہاتھوں سے دفن کی، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی اچھی پرورش پر جنت میں اپنے ساتھ کا وعدہ کیا۔ بیٹیاں رحمت الہی ہیں اور حجاب جہنم ہیں۔ آج تک اس دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم انڈو پاک کے کلچر والے اور جو تھرڈ ورلڈ کے کلچر کے لوگ ہیں، عورت کو ایک چیز سمجھتے ہیں، ایک ملکیت سمجھتے ہیں۔ کبھی باپ کی ملکیت ہے، کبھی بیٹے کی ملکیت ہے، کبھی بھائی کی ملکیت ہے، اس کا حصہ، اس کی جائیدادیں، اس کا پیسہ اپنے کنٹرول میں کر لیتے ہیں، اس کو دباتے ہیں، اس کو روب میں رکھتے ہیں کہ وہ جو ہے اس کے اندر کبھی کانفیڈنس ہی نہیں آتا، اس کو سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا جاتا۔ اللہ نے اس کے اندر بھی اتنی ہی صلاحیت رکھی ہوئی ہیں جتنی مرد کے اندر ہے، لیکن اس کو کبھی آگے بڑھنے کا موقع نہیں دیا جاتا۔ تو یہ بھی بچیوں کو زندہ درگور کرنے والی بات ہی ہے کہ بچی ضرور اپنی حیا کے اندر رہے، اپنی پاک دامنی کے اندر رہے، لیکن اس کی سوچ کو نہ روکا جائے، اس کو آگے بڑھنے دیا جائے، وہ جو چاہتی ہے اس کو کرنے دیا جائے۔ یہی آیت جو ہے اس وقت یہ میسج ہمیں دے رہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک اور اپنی قدرت دکھا رہے ہیں کہ دیکھو میں کیسے مویشی کے پیٹ میں خون اور گوبر کے درمیان سے دودھ نکال کے دکھا دیتا ہوں، اور وہ گائے جو ہے تمہارے گھر کے باہر دودھ بنانے والی فیکٹری ہر وقت تمہارے دروازے پہ کھڑی ہے، تمہیں بہترین غذا فراہم کر رہی ہے، اس میں سے تم مکھن، گھی، کیا کچھ نکالتے ہو۔ کیا یہ اللہ کی کاریگری کا شاہکار نہیں ہے کہ کیسی مضبوط دیواریں ہیں جو گوبر، دودھ اور خون کو ملنے نہیں دے رہی؟ تجھے اپنے رب کی پہچان ہوئی؟ تجھے اپنے رب کی سمجھ آئی کہ ابھی بھی نہیں آئی؟ کھجور، انگوروں کے خوشے، گچھے، لال، ہرے، کالے، مختلف شیڈز والے، مختلف ذائقے والے، یہ سب رب کے کرشمے ہیں۔ ان کے اندر تیرے لیے پھل، غذا میں اللہ تعالیٰ نے جوس تک تمہارے اندر ان کے اندر رکھا ہوا ہے۔ ان کی پتے، ان کی چھالیں، ان کے تنے، ان کی جڑیں، سب تمہاری غذا اور تمہاری شفا بن رہی ہیں۔ یہ اللہ نے قدرتی فارمیسیاں کھولی ہوئی ہیں، کسی کی جڑ میں شفا ہے، کسی کے تنے میں شفا ہے، کسی کی جو ہے کسی چیز میں شفا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایک قدرت کی فیکٹری میں نے اور بنائی ہے، وہ ہے شہد کی مکھی، النحل۔ شہد کی مکھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز بنائی ہے کہ اس کے چھتے کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی شان دکھاتے ہیں کہ کیسے وہ میلوں دور سے پھلوں اور پھولوں سے رس چوس چوس کر جمع کرتی ہے، اور پھر اس کو آ کے اپنے چھتے میں ڈالتی ہے، اور پھر اتنی دور مسافت میں نکل جاتی ہے، سارا دن سفر کرتی ہے، فلائٹ پہ رہتی ہے، اپنا راستہ نہیں بھولتی، اور اس کے اندر کی جو نجاست ہوتی ہے وہ ہمارے لیے شفا بن گئی۔ یہ درود پڑھ پڑھ کر اپنا شہد میٹھا کر لیتی ہے، جو پینے والوں کے لیے بہترین میڈیسن ہے۔ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ یہ بہترین میڈیسن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر اینٹی بایوٹک بھی ہے، جراثیم کو بھی مارتی ہے، اینٹی پائریٹک بھی ہے، بخار کو بھی ٹھیک کرتی ہے، اینٹی سیپٹک ہے، جو لوکل جو بیکٹیریاز وغیرہ ہوتے ہیں ان کو بھی ختم کرتی ہے، اینٹی انفلیمیٹری بھی ہے، سوجنیں بھی ختم کرتی ہے۔ الغرض ہر مرض ٹھیک کرنے کی یہ قدرت نے ایک اور اپنی فارمیسی کھول رکھی ہے ہمارے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑھاپا۔ بڑھاپا جو ہے وہ ایک بہت بڑی بیماری ہے از خود۔ بڑھاپے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یرد الی ارذل العمر، اور وہ جو کہ پھر بدترین عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام خود بڑھاپے سے پناہ مانگتے تھے
کہ آنکھ کمزور ہو گئی، کان بہرے ہو گئے ہیں، جوڑ جو ہیں کام نہیں کر رہے، پٹھے کھنچ گئے ہیں، سب نعمتیں آہستہ آہستہ سلو ہوتی جا رہی ہیں، اور اعمال مکافات عمل بن کر سامنے آ رہے ہیں، کوئی پوچھ نہیں رہا، انسان پھر سے محتاج اور بچہ بن گیا ہے، عقل جو ہے وہ کام نہیں کر رہی، یادداشت گم ہوتی جا رہی ہے، اور ہمارے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے غلام، تمہارے نوکر، ان کو جو ہے تم مخلوق ہو کر بھی اپنے برابر نہیں بٹھاتے کہ بھئی ان کا دماغ خراب ہو جائے گا، ساتھ بیٹھیں گے، ان کو ان کی اوقات پہ رکھنا چاہیے۔ اگر یہ کہنا نہیں مانتے تو تم بیزار ہو جاتے ہو، اور کام چور اور معذور ہو نوکر تو تم بوجھ سمجھنے لگتے ہو، تنخواہ دیتے وقت 100 طرح کی جانچ پڑتال کرتے ہو پھر دیتے ہو، تو اللہ تو پھر بھی خالق ہے۔ خالق ہو کر اگر وہ تجھے اپنی مخلوق سے اپنا حق بندگی مانگتا ہے تو کیا غلط کیا ہے؟ اگر تمہارے دو غلام ہوں، ایک تمہیں خوب فائدہ دے، دوسرا بوجھ بنا ہوا ہو، الٹا تنگ کرے، تو خود فیصلہ کرو تم کیا کرو گے۔ اس نوکر اور مالک کی مثال سے اللہ فرماتے ہیں تو مخلوق ہو کے مخلوق پہ چڑھائی کرتا ہے، اور میں خالق ہو کر مخلوق پر چڑھائی نہیں کرتا ہوں۔ اس مثال سے اگر تو نے اپنی زندگی کو بے بندگی کر کے اس میں تم نے باعث شرمندگی بنا لیا ہے۔ آج کل میڈ سرونٹ سے ہمارے کیسے تعلقات ہیں، آپ خود غور سے دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دیکھیں کہ اپنے جیسا کھلاؤ پلاؤ، اپنے ساتھ بٹھاؤ، اب اس کے منہ میں نوالا ڈالو، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ فضا میں پرندے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا ایک کرشمہ قدرت کا اور دیکھو کہ یہ کس طرح پروں کے ساتھ اڑتے ہیں، اور ہوا میں سٹیٹک پروں کے ساتھ اوپر سے اوپر جو ان کی اڑان ہوتی ہے، بغیر رن وے کے، بغیر ایئرپورٹ کے، کسی بھی شاخ کے نکر پہ جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ کس طرح جو ہے انہوں نے چھوٹے چھوٹے تنکوں کے ساتھ اپنے گھر بنوائے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مضبوط گھر جو تم نے اپنے لیے بنائے ہوئے ہیں، مٹی سے، پتھر سے، چٹانوں سے، تم دیکھو کہ کس طرح تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے رہنے کے لیے مضبوط چھت دی ہوئی ہے، تمہاری حفاظت کے لیے۔ اللہ نے مویشی دیے ہوئے ہیں، غذا، ان کے بال، ان کی کھال، ان کی اون، ان کی سواری، ان سے معیشت، ان سے تجارت، ان سے تم موسمی اثرات سے بچتے ہو، جنگی خیمے بناتے ہو۔ قدرتی فیکٹریاں ہیں جو قدرت نے بغیر کسی پیسے کے، بغیر کسی لیبر کے، تمہارے ارد گرد اس طرح کی کئی قدرت کی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں جو کہ تمہارے آگے ہاتھ باندھے کھڑی ہیں تمہارے ڈسپوزل پر کہ جی مالک کیا چاہیے، سر جھکائے ہیں۔ تو کیا تجھ سے اپنے رب کے آگے سر کیوں نہیں جھکایا جاتا؟ پھر آیت نمبر 89 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا عَلَيْهِ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اولین اور آخرین تمام علوم جو ہے اس کے اندر اللہ نے ڈال دیے ہیں۔ یہ ایک نور بصیرت ہے جو کہ دل کی آنکھوں سے، روح سے سمجھا جاتا ہے، اور اس کے سامنے عقل دنگ ہو جاتی ہے، زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں، اور اس کو سمجھنا جو ہے، اس کی گہرائیوں میں جانا اللہ والوں کا کام ہے، علم والوں کا کام ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے اونٹ کی رسی بھی گم جاتی ہے تو میں قرآن کے اندر کھو جاتا ہوں ڈھونڈنے کے لیے۔ مومنین سے اللہ تعالیٰ حیات طیبہ کے وعدے کر رہے ہیں کہ من عمل صالحا من ذکر و انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، کہ میرا پکا وعدہ ہے مومنوں سے کہ اس زندگی میں بھی سکینت والی زندگی دوں گا، سکون والی زندگی دوں گا، اور آگے تو انعامات ہیں ہی ہیں۔ پھر ایک اور مسئلہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی نے مجبوراً کلمہ کفر پڑھا جان بچانے کے لیے، جیسا حضرت عمار بن یاسر نے پڑھا تھا جب ان کے والد اور والدہ کو بے دردی سے شہید کیا گیا تھا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں اگر دل ایمان کی حالت پر قائم تھا تو اس نے اپنا ایمان بچا لیا ہے، لیکن یہ ایمان کا لوئسٹ لیول ہے گناہوں میں، کیونکہ پھسلنے کے قریب ترین ہوتا ہے۔ اسی طرح ہی ہم لوگ بھی دل میں گناہ جانتے ہیں، ہر چیز کو دل میں برا جانتے جانتے وہ گناہ ہی ہمیں اچھے لگنے لگ گئے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا کہ انکانشیسلی اب ہمیں وہ چیزیں بری نہیں لگتی، نارم لگتی ہیں بالکل۔ تو ہجرت کے فضائل آگے بتائی جا رہے ہیں کہ جب آپ اللہ کی خاطر ایک بری جگہ چھوڑتے ہو کہ یہاں میرے دین ایمان کو خطرہ ہے، تو رزق بھی بہترین ٹھکانہ ملے گا، اگرچہ تمہاری نیت صحیح ہونی چاہیے اور تمہارے اندر صبر بھی ہو،
اور تمہاری نیت جو ہے جہاد کی ہو، اگر تم نے عورت کے لیے یا مال کے لیے یا علم کے لیے ہجرت کی تو اس کا ثواب نہیں ہے۔ ہجرت کبریٰ، سب سے بڑی ہجرت کون سی ہے؟ سب سے بڑی ہجرت وہ ہے جو بندہ اپنے وجود کے اندر گناہ گار نفس کو چھوڑ کے نفس مطمئنہ کی طرف ہجرت کر جائے۔ پھر اگلی آیت میں مکے کے قحط کا بتایا جا رہا ہے کہ مکے میں قحط پڑ گیا، 6-7 سال لوگ بھوکے مرنے لگے، پتے کھانے لگے، مردار کھانے لگے، تو انہوں نے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروائی تو قحط ٹل گیا۔ حالانکہ مکے والوں نے آپ کی بہت ناقدری کی ہوئی تھی۔ بدلہ لینا جائز ہے لیکن معافی افضل ہے، یہی اللہ والوں کی شان ہے، اور انبیاء اور اولیاء کی سنت بھی یہی ہے۔ ذاتی معاملات میں صبر کر لیتے، معافی دے دیتے، بدلہ نہ لیتے، اپنا حق کبھی نہ مانگتے، اپنی ضرورتوں کو قربان کر دیتے، یہ اللہ والوں کا سٹائل ہے۔ یہ ان کا ایک ذاتی، اللہ تعالیٰ نے ایک سگنیچر ان کے اندر یہ کوالٹیز رکھی ہوتی ہیں۔ آگے بنی اسرائیل آ رہی ہے، 15واں پارہ شروع ہو رہا ہے کہ واقعہ معراج کہ طائف سے کہ جب واپسی پر آپ بہت غمزدہ تھے تو دل جوئی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو خود براق بھیجا کہ میرا مہمان جو ہے میں اس کو بلا رہا ہوں خود اپنے پاس، مہمان بہت معزز ہے، بہت خاص ہے، اور اس کے لیے اسپیس اور ٹائم کا ٹریول جو ہے کروا کے اس کو ساتوں جہانوں کی میں نے سیر کروانی ہے۔ یہ واقعہ اس میں معجزے بھرے ہوئے ہیں اور اس میں بہت سارے عقائد بھی ٹھیک ہوتے ہیں۔ یہ عشق اور عقل کی کسوٹی ہے کہ اگر کوئی اس کو نہیں مانتا تو اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ پھر سبحان الذی اسریٰ بعبدہ من اللیل، اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ تمام پاکیوں سے بھی بڑھ کر ہے، اور جو کہ سیر کروا رہا ہے اپنے خاص الخاص مہمان کو اس کے جسم سمیت رات کے ایک پہر میں، اور وہ عالم خلق میں مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر کر رہے ہیں جس کو اسراء کہتے ہیں ہم، براق کی سواری سے، کہ براق جو ہے وہ برق سے نکلا ہے، ملینز آف لائٹ ریز، ملینز اینڈ بلینز آف لائٹس جو کٹھی ہو جائیں تو ایک کرنٹ کی ایک اسٹرینتھ بنتی ہے، جو کہ روشنی کی رفتار جو کہ 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے، اس کے ساتھ یہ چلے۔ اور راستے میں ایک قافلہ بھی دیکھا، اس پہ مدد کے لیے رکے بھی، پھر دوبارہ جو ہے سفر کنٹینیو کیا۔ یہ ایک آفیشیل ٹور تھا جو کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حالت بشریت میں کرا رہے تھے۔ پھر وہاں پر مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کی امامت کرانا، تمام انبیاء کا اپنے ماضی میں اپنے اپنے دوروں سے اٹھ کر آنا اور آپ کے پیچھے مقتدی بننا۔ پھر معراج شروع ہو رہی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام مسجد اقصیٰ سے لے کر ساتوں آسمانوں سے، ساتوں جہانوں میں سے آپ کو گزار کر لے کے گئے، جہاں مختلف انبیاء سے ملاقاتیں بھی ہوئیں، اور یہ اب آپ عالم امر میں داخل ہو چکے تھے۔ یہاں پہ عالم جبروت میں انبیاء آپ کو مختلف آسمانوں پر ملے۔ پھر اس کے بعد عالم ملکوت جہاں پہ فرشتے رہتے ہیں، سدرۃ المنتہا جہاں پہ فرشتوں کی آخری حد ہے، ان کی بارڈر لائن ہے، جہاں پہ نورانی مخلوق بیت معمور کے گرد طواف کرتی ہے۔ پھر عراج جو ہے تیسرا سٹیپ جو تھا معراج کا، جب آپ سدرۃ المنتہا سے آگے مقام کعبہ قوسین اور ادنیٰ تک گئے، یہ سورہ نجم میں آگے آئے گا اس کی ڈیٹیل۔ اب یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جسم مبارک کی لطافت کی انتہا تھی کہ لاکھوں نوری سالوں کی مسافتوں پر بکھری کائنات جو ہے وہ سمٹ گئی۔ ٹائم اینڈ اسپیس ور نو ویئر، وقت ٹھہر گیا، نقطہ ملا کہ ٹائم بھی ایک مخلوق ہے، ماضی حال مستقبل کے فاصلے ختم ہو گئے، ماضی سے انبیاء اٹھ کر آ گئے، آسمانوں پر ملاقاتیں ہو رہی ہیں، پھر جو ہے مستقبل میں جنت اور جہنم میں ہونے والے مناظر وقت سے پہلے دیکھے جا رہے ہیں۔ یہ واقعہ مکی مسلمانوں کے ایمان کی بڑی کسوٹی تھا، عقیدوں کا خزانہ تھا اس کے اندر، کہ حضرت موسیٰ جو ہیں وہ سرخ ٹیلے کے پاس اپنی قبر میں صلوات پڑھ رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ انبیاء قبروں میں ایک اسپیشل حیات رکھتے ہیں اور اس میں عبادت بھی کرتے ہیں۔ ارواح کا ماضی سے اٹھ کر آنا جانا، آسمانوں پر بالترتیب آدم، حضرت موسیٰ، ہارون اور عیسیٰ، یحییٰ، یوسف، ادریس، حضرت ابراہیم کا ویلکم کرنا، کیونکہ اپنے اپنے دور میں وہ آمد مصطفیٰ کا اعلان کرتے آئے تھے۔ ادب مصطفیٰ دکھایا جا رہا ہے۔
کہ کس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں سدرۃ المنتہا سے قدم نہیں بڑھا رہے کہ یہ میری اوقات نہیں ہے، اور ادب یہ ہے کہ عرش کا جو ہے نالین جو ہے، عرش کہہ رہا ہے کہ اپنے نالین نہ اتاریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نمازوں میں تخفیف کروا رہے ہیں، یعنی ارواح جو ہیں بعد از مرگ بھی مدد کرتی رہتی ہیں۔ یہود کی جو ہے، پھر اس کے بعد یہ ٹاپک چینج ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہود کی 2 تاریخی بربادیوں اور تباہیوں کا ذکر کرتے ہیں کہ یہودی قوم جو ہے اپنی غلط کاریوں اور اپنے گناہوں کی وجہ سے جب وہ اپنے تورات کو چھوڑ دیتے تھے حکومت کو، تو ایک دفعہ بخت نصر ظالم بادشاہ مسلط ہوا جس نے ان کے لاکھوں لوگ مارے اور عورتیں بچے قیدی بنائے۔ پھر ٹائٹس تیتانوس مسلط ہوا، وہ بھی ان کو تہس نہس کر کے گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اقصی مقدس بستی ہے، میرے انبیاء کے مزاروں والی ہے، یہاں بڑی برکتیں ہیں، لیکن آرمجڈون ملحمہ میں عیسیٰ اور دجال کا آخری معرکہ بھی اسی جگہ پر ہی ہونے والا ہے۔ واقعہ معراج جو ہے یہ مسلمانوں کے پاس جو زبردست انفارمیشن ہے، اس سے یہ تسخیر کائنات کا فارمولہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ انٹلیکچولی اور اسپریچولی اگر اپنے آپ کو بہت اوپر لے جائے تو یہ پوری دنیا ہکا بکا ہو کر رہ جائے گی، اور پھر سے مسلمانوں کا زمانہ عروج دیکھے گی انشاءاللہ تعالی۔ آگے ہم بنی اسرائیل میں دیکھتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل میں 15ویں پارے میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت نمبر 11 میں تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ قبولیت دعا کی جلدی نہ کریں، بہت بڑی فتح آپ کے آگے منتظر ہے۔ انسان جلد باز ہے، پریشانی میں شر مانگ لیتا ہے۔ مومن جو ہے وہ تکلیف اور پریشانی کو خوش دلی سے ویلکم کرتا ہے۔ دعا قبول نہ ہونا ایک آنے والے اچھے وقت کی چھاپ ہے۔ پھر فلا تقل لہما اف، والدین کے حقوق آ رہے ہیں کہ ان کو کسی قسم کی اذیت دینی جسمانی روحانی حرام ہے، نہ ان کو جھڑکو، ادب سے بات کرو، یہ ڈائریکٹ شارٹ کٹ ٹو جنت ہے۔ آج کل بے سہارا والدین اولڈ ہومز میں یا نوکروں اور نرسز کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ دروازوں پر ٹکٹکی باندھے ہوئی بوڑھی نگاہیں بچے کو ایک نظر دیکھنے کی آرزو رکھتی ہیں۔ حکم تو یہ تھا کہ بچے زخمی پرندے کی طرح عاجزی سے پر بچھائے رکھتے، اور جس طرح میت غسال کے آگے اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دیتی ہے، ایسے بچے والدین کے بڑھاپے میں اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑتے۔ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمیں اللہ نے جس طرح باقی بچے دیے یہ 2 بچے اور دے دیے ہیں تو یہ معاملہ بھی حل ہو سکتا ہے۔ اصلاح احوال کے بارے میں آیات آ رہی ہیں کہ والدین، رشتہ دار، مسکین، مسافر پر خرچو اور فضول خرچی نہ کرو۔ یہ شیطانی برادری یہ کام کرتی ہے۔ نیکی میں بخل کرتے ہیں شیطان، گناہ میں اسراف کرواتے ہیں۔ یاد رکھو اسراف کے اندر کوئی نیکی نہیں ہے اور نیکی کے اندر کوئی اسراف نہیں ہے۔ نیکی جتنی کرو اس کی کوئی لمٹ نہیں۔ اتنے بخیل نہ بنو کہ گھر والے بھی ضرورتوں کر ترسیں، اور رزق کی کشادگی کا کنٹرول جو ہے وہ انہی حقوق العباد میں ہے، خلق خدا کے احساس میں ہے۔ لمبے چوڑے وظیفے چلے کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ مفلسی کے ڈر سے قتل اولاد یا ابارشن شیطانی وار ہے کہ خرچہ پورا نہیں ہوتا۔ رازق نے غیب کے راستے جو ہمارے گمان سے بھی باہر ہیں وہ بنا رکھے ہیں۔ مال یتیم کھانا بہت خطرناک ہے۔ ناپ تول کی کمی بیشی، ہیرا پھیری، اپنوں کے لیے اور اصول، دوسروں کے لیے اور پالیسیاں، تکبر، ایگو، اکڑ، ایبسلیوٹلی جو ہے یہ رانگ جو ہے یہ طریقہ ہے۔ اس پیسے نے ہمیں خپتی اور پاگل کر دیا ہے۔ حالانکہ نبی اور اصحاب کی زندگی بغیر پیسے کے تھی، اور اس بلا کو وہ گھر میں ٹکنے نہیں دیتے تھے، اور رہتی دنیا تک وہ فاتح کہلائے۔ آج بھی وہ ہیروز کے ٹاپ پر ہیں۔ اب نفسیات چونکہ الٹ گئی ہے، پیسہ ہی سب کچھ ہے، منی سیکیورٹی، تو پھر ذرا موت کو تو خرید کے دکھاؤ پیسوں سے۔ جہنم کا ایک اور سین دکھایا جا رہا ہے کہ زقوم کا درخت ہے، کڑوا ہے، کانٹے دار ہے۔ کفار اور شرک سے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی، اللہ نے اس کو ایمان کی نشانی بنایا۔ تلبیس ابلیس کہ شیطان کس کس طرح وار کرتا ہے، ازلی دشمن ہے، خون میں گردش کرتا ہے، نظر تک نہیں آتا۔ انسان کی گمراہی کا چیلنج کیا ہوا ہے اس نے۔ چکنی چپٹی لذت والی لغویات، ٹائم ویسٹنگ، گوسپس، زیبائش، آرائش، برانڈز، کپڑوں کی ڈیزائنوں کی دوڑ، ایک دوسرے کو بڑھ چڑھ کے دکھانا، ناچ گانے، بے حیائی، نیٹ فلکس، گیمنگز، نسل آدم کو وہ بری طرح اس دلدل میں دھکیل چکا ہے۔
Beware, Satan is the most unpredictable enemy of mankind. یہ ہر جگہ اندر باہر سب جگہ پہنچ جاتا ہے. جب تم سمندری طوفانوں میں گرتے ہو، جب تمہارا جہاز کریش ہونے لگتا ہے، جب لکو دک صحراؤں کے چکر میں پھنستے ہو، تو اسی رب واحد کو کیوں پکارنے لگتے ہو؟ تب تمہیں اپنی آئیڈینٹی فوراً پہچان ہو جاتی ہے. ارے نادان، تیری فطرت کے اندر، تیرے سافٹ ویئر میں وہ بستا ہے. یہ خول اتار اور اندر کی اصلی آواز سن. پھر اللہ اوقات نماز بتا رہے ہیں کہ سورج ڈھلنے کی نماز ظہر ہے، تاریکی کی نماز عشاء ہے، صبح کی نماز فجر ہے. اور اللہ فرماتے ہیں فجر اور مغرب کے فرشتوں میں جو ڈبل ڈبل فرشتے حاضری دیتے ہیں، اپنی ڈیوٹیاں بدلتی ہیں. بڑا برکت والا وقت ہے. آگے ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا